آپ کو کہ کتب احادیث سے کوئی حدیث لا کر کے ہمارا عقیدہ آپ بنا کر کے ہم پر تھوپ نہیں سکتے ہیں، جس طرح ہم بھی آپ کی صحاح ستہ سے بھی کوئی حدیث کہ جو درایت کے لحاظ سے کسی بھی اعتبار سے اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اس کو ہم لا کر پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہتان ہے ہم پر کہ ہم اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو کلمتین کو ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ مان لے اور آخری نبی مانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، روز آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو، تو وہ مسلمان ہے اور وہ ہمارا بھائی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہدایت ٹی وی سے آپ نے اہل سنت کو کسی اور نام کے ساتھ نہیں سنا ہوگا۔ جب بھی سنا ہوگا آپ نے برادران اہل سنت، خواہران اہل سنت کے نام سے، اصطلاح سے آپ نے سنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اسلامی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت علی ابن ابی طالب، 12 معصوم اماموں کی امامت کی حجتیں، دلائل اور نصوص کے جاننے کے باوجود، جیسے بہت سارے ملا کرتے ہیں، جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایمان کامل وہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے مومن نہیں ہے۔ یہ ہے فرق اس عقیدے کا جو انہوں نے اپنی طرف سے ہمارا بتایا، اور وہ عقیدہ جو ہمارا ہے ہم نے بیان کیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو، روز آخرت کا معتقد ہو، وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے۔ لیکن اگر 12 اماموں کی امامت نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ مومن نہیں کہلایا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر یہ ہم کہہ رہے ہیں؟ دلیلوں کو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سنیں گے۔ اب جو امامت کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، پہلے تو آئیے اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام ہوتا کون ہے، امامت کیا چیز ہے۔ یہ بھی واضح نہیں ہوئی نا، کیونکہ اس امامت کے لفظ کو بھی بعض دیگر الفاظ کی طرح اتنا ہلکا کر دیا گیا، اتنا معمولی کر دیا گیا کہ اب ہر وہ شخص کہ جو 2 رکعت نماز بھی پڑھاتا ہے وہ امام ہے، مطلق اس کے لیے بھی امام کا لفظ، مسجد کا امام، کسی کتاب کا امام، کسی گروہ کا امام، امام کعبہ، امام حدیث، امام مثلا تاریخ، یہ جو آگے آ جاتا ہے کسی فن میں مہارت رکھتا ہے اس کو امام کا نام دے دیا جاتا ہے۔ چونکہ امام کا لفظ عام ہو گیا اور ہر کسی کے لیے استعمال ہونے لگا، اس لیے بعض لوگوں کو امامت جو ہم مانتے ہیں اس کے بارے میں ہرگز پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ آج صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ امامت ہوتی کیا ہے، امامت کیا چیز ہے۔ قبلہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور ہماری یہ ٹیم اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام، تسلیمات اور آداب پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس راہ حقیقت میں
توفیقات نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں پروردگار عالم انہیں یہ صحیح معنوں میں حق کی تلاش، کہ جو ایک ضمیر کی انسان کی وجدان کی آواز ہے، اس طرف سب کو لے چلے۔ اور یہ حسرت خود حقیقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی، حتیٰ کہ لوگ جب آزار و اذیتیں بھی دیتے تھے تو فرماتے تھے رب اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار ہماری قوم کو ہدایت دے دے، چونکہ یہ جانتے جو نہیں ہیں۔ اظہار حقیقت اصل میں ایک علمی پروگرام ہے، تحقیقی پروگرام ہے، تفتیشی پروگرام ہے، اور آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ، اظہار خیال ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اور ڈیفنس کی بھی پوزیشن نہیں ہم نے اختیار کی ہے، بلکہ بہت ہی لو لیول اور بہت ہی اس انداز کے ساتھ نہایت پولائٹ اور بڑے آرام، صبر اور تحمل اور نرمی سے، اس لیے کہ وہ چڑھائیاں ہمیشہ وہی کیا کرتے ہیں کہ جن کے پاس فقدان معرفت ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں تو سمندر بہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم اور عرفان کا اس مکتب میں۔ تو اس وجہ سے یہ مکتب اس وجہ سے انہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس قسم کی ہٹ درمی میں انسان آ جائے، یا خواہ مخواہ کے مجادلات میں آ جائے، یا یہ تنازعات جو بناتے ہیں وہ آ جائے، یا غصے میں آ جائے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے موقف آپ کو بتانا ہے، بات کو واضح طور پر کر دینا ہے، وضاحت امر ہو رہی ہے۔ اور آج جو ایک مسئلہ ہے، نہایت میں سمجھتا ہوں بڑی آپ نے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ایک مقدمہ سازی کی ہے، اس کے لیے یہ ایک ایسا اصل الاساس اس موضوع کو کہا جائے، یا اس موضوع کو معرکۃ الآراء ان ابحاث میں اس کو شامل کیا جائے کہ جس کو آج آپ سننے جا رہے ہیں، اور یہ بہت مہم ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہیں نا ایک حد فاصل اہل تسنن اور اہل تشیع میں، یا خط کرمز کہا جائے، تو وہ یہی جو ہے نا وہ ٹاپک ہے کہ جس کو آپ اصل الاصول کہیں گے، کہ جو بحث امامت اور خلافت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ مختلف جو ڈسکشن ہمارے عزیز نے کی ہیں اور ہمارے حضرت نے، وہ اس بات پہ اصل میں حقیقت نہیں سمجھ رہے تھے کہ خود امامت، اگر ہماری کتابوں کو، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر ہماری کتابوں کی صحیح معنی میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس میں تحقیق کرتے کہ کیا ہمارے علماء نے وہ تدقیق کی ہے، تفتیش کی ہے، ارکریزی کی ہے، ان مسائل کو ایسا کھول کھول کے بیان کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں دوبارہ سب سے مہم چیز میں آپ کو یہ بات عرض کروں۔ اسی وجہ سے ہم نے ابتدا جو مقدمات آج تک دیکھے ہیں، 25 پروگرام ہوئے ہیں اور about 60 hours، یعنی اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں وہ مقدمہ بنا ہے اس بحث کے لیے۔ اور یہ بحث وہ ہے کہ جس کے لیے 3 باتیں ہمارے ہاں بڑی مہم ہوتی ہیں۔ ایک مسئلہ جو خلافت اور امامت کا ہے، دوسرا مسئلہ وہ فدق والا ہے، وہ بعد میں آئے گا، تیسرا مسئلہ کہ وہی جو دروازے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ بعد میں۔ یہ 3 مسئلے بڑے حساس ہیں کہ جن کو کوشش کی گئی کہ اس کا رستہ ہموار کر کے بالکل جو ہے بڑے معصومانہ انداز کے ساتھ اس پہ گزر جائے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اتنی بھی ایک انسان، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے ساتھ یہ کوئی انصاف کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ 48 سال میں اتنا بھی خبر نہیں ہو سکی ہے کہ اس پہ بعض انہیں خبر نہیں ہوئی اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات ہم اپنی کر رہے ہیں، ہم کسی کی بات کیا کریں، ہم تو یہی ہے کہ اپنی وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ میں آپ کو یہ میرے مولا کا سٹیج ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم یہ گواہ بنا کہ اس موضوع پر زندگیاں بھی گزر جائیں، نہ زندگی ہماری نہیں، ہزاروں اور زندگی میں گزر جائیں، یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور نہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک انبار ہے ان کتب کا، امامت اور خلافت کی جو ہے نا وہ کیا کہیں کہ سفینہ چاہیے بحر بے کراں کے لیے امامت امیر المومنین کے، جس کے بارے میں خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علم ایسا ہے کہ اگر تمام جو ہیں بہار جتنے ہیں سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور جتنے اقلام، جتنے یہ سارے شجر ہیں، درخت ہیں، ساری کے ساری کلمے بن جائیں،
تو میرے بھائی علی ولی کی ایک فضیلت کا وہ نہیں لکھ سکتے ہیں، تو یہ چاہ جائے کہ دنیا کے ملا آ کر جو ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے یا گول کرنے کے لیے جو ہے کوشش کریں. ایسی بات جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. اگرچہ ہم آج یہ بھی آپ کو دوسری بات بتا دیں، ہم کو یہاں پہ یہ بات چھیڑ کے امامت و خلافت کی قبضہ